تمام ناظرین کو خلوص بھرا سلام۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال بعد کیسے زندہ کیا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں موضوع کی طرف۔ حضرت عبداللہ بن سلام سے مروی ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے وہ بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال فوت کر کے زندہ کیا تھا۔ اسحاق بن بشر نے بیان کیا ہے کہ عزیر علیہ السلام بڑے نیک اور عقل مند آدمی تھے۔ ایک دن آپ اپنی زمین کی دیکھ بھال کے لیے نکلے۔ واپسی پر وہ ایک ویران جگہ سے گزرے۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ گدھے پر سوار اس ویرانے میں داخل ہوئے اور اپنے گدھے سے اترے۔ آپ کے ساتھ ایک ٹوکری میں چارہ اور دوسری میں انگور تھے۔ آپ اس ویران عمارت کے سائے میں ٹھہرے اور اپنا پیالہ نکالا، اس میں انگوروں کا رس نچوڑا، پھر ٹوکری سے خشک روٹی نکالی اور اس انگوروں والے پیالے میں ڈال کر کھانے کے لیے بھگو دی، اور تھوڑی دیر روٹی کے نرم ہونے کے انتظار میں لیٹ گئے اور اپنی ٹانگوں کو دیوار کے ساتھ لگا لیا۔ اسی دوران میں آپ کی نظر گھروں کی چھتوں پر پڑی کہ وہ اپنے عرشے پر کھڑے ہیں اور ان کے رہنے والے مر کھپ گئے ہیں، ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا، اور یہ شک کی بنا پر نہیں تھا بلکہ بطور تعجب اظہار کے فرمایا تھا۔ اللہ نے ان کے پاس موت کا فرشتہ بھیجا، اس نے آپ کی روح قبض کر لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال فوت کیے رکھا۔ جب 100 سال مکمل ہوئے، اسی دوران بنی اسرائیل میں بہت سے نئے حالات و واقعات رونما ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کی طرف فرشتہ بھیجا۔ اس نے آ کر پہلے ان کا دل بنایا تاکہ وہ سمجھ سکیں، پھر ان کی آنکھیں بنائیں تاکہ ان کے ساتھ مشاہدہ کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ پھر تخلیق شروع ہوئی، آپ دیکھتے اور سمجھتے جا رہے تھے۔ مختلف اجزاء اکٹھے ہو رہے تھے، ہڈیاں اکٹھی ہوئیں، ان پر گوشت چڑھا، پھر بال اور پھر چمڑا رونما ہوا، پھر جسم میں روح پھونک دی گئی، اور یہ سب کچھ دیکھتے جا رہے تھے۔ پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ فرشتے نے سوال کیا، آپ یہاں کتنی مدت ٹھہرے رہے؟ آپ نے فرمایا کہ 1 دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں، کیونکہ آپ دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے ٹھہرے اور دوبارہ دن کے آخر میں اٹھے کہ سورج ابھی غروب ہی نہیں ہوا تھا۔ بعد میں فرمایا کہ دن کا کچھ حصہ ابھی 1 دن مکمل ہی نہیں ہوا۔ تو فرشتے نے جواب میں کہا، آپ یہاں 100 سال تک ٹھہرے ہیں، آپ اپنے کھانے پینے کے سامان کی طرف دیکھیں، یعنی وہ خشک روٹی اور پیالے میں جو رس نچوڑا تھا وہ دونوں اسی حالت میں ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اسی طرح انجیر اور انگور بھی اسی حالت میں موجود ہیں۔ یہ سن کر آپ نے گویا اپنے دل میں اپنی موت سے انکار کیا۔ تو فرشتے نے کہا کہ آپ کے گدھے کو آپ دیکھیں۔ آپ نے دیکھا اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ فرشتے نے گدھے کی ہڈیوں کو بلایا تو وہ ہر طرف سے آ کر اکٹھے ہونے لگیں، پھر ہڈیوں پر گوشت، پھر گوشت پر چمڑا، پھر چمڑے کا لباس پہنا دیا گیا، پھر چمڑے پر بال اگ پڑے۔ پھر فرشتے نے اس میں پھونک ماری تو گدھا اپنے کانوں اور سر کو جھٹکاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور آواز نکالنے لگا۔ اس نے سمجھا قیامت ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں، اور ہڈیوں کی طرف ان کو ہم کیسے اٹھاتے اور ان پر گوشت چڑھاتے ہیں، یعنی گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھ، ہم نے ان کو کیسے جوڑوں کے ساتھ ملایا، کیسے گوشت بغیر کسی گوشت کے گدھے کی شکل اختیار ہو گئی، پھر دیکھنا ہم اس پر کیسے گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ حقیقت ان کے لیے واضح ہو گئی تو فرمانے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی وہ مردے بھی زندہ کرتا ہے اور ہر چیز اس کی قدرت میں ہے۔
پھر آپ اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں آئے تو لوگوں نے آپ کو نہ پہچانا اور آپ بھی لوگوں کو نہ پہچان سکے اور آپ اپنے گھر کو بھی نہ پہچان سکے۔ آپ اپنے خیال اور اندازے کے مطابق اپنے گھر آئے تو وہاں انتہائی ضعیف عورت بیٹھی ہوئی تھی جو آنکھوں سے نابینا تھی۔ اس کی عمر 120 سال تھی۔ وہ اس گھر کی لونڈی تھی۔ جب عزیر علیہ السلام اس کے گھر سے نکلے تو اس وقت آپ کی عمر 20 سال تھی۔ وہ بڑھیا عزیر علیہ السلام کو اچھی طرح پہچانتی تھی، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے اس کی قوتیں جواب دے چکی تھیں۔ آپ نے اس سے کہا کہ یہ عزیر علیہ السلام کا گھر ہے؟ تو اس بڑھیا نے جواب میں کہا، ہاں یہ عزیر علیہ السلام کا گھر ہے۔ پھر وہ رو پڑی اور کہا، میں نے اتنے سالوں سے کسی کو اس کا تذکرہ کرتے نہیں سنا، لوگ تو اسے بھول چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں عزیر ہوں، اللہ نے مجھے 100 سال فوت کیے رکھا، پھر دوبارہ زندہ کیا۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، عزیر کو تو گم ہوئے 100 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، ہم نے اس کا کوئی تذکرہ بھی نہیں سنا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں ہی عزیر ہوں۔ اس نے کہا، عزیر علیہ السلام مستجاب الدعوات آدمی تھے، وہ جس مریض کے لیے دعا کرتے وہ تندرست ہو جاتا تھا، مصیبت زدہ کے لیے دعا کرتے تو اس کی مصیبت دور ہو جاتی، لہٰذا آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری نظر ٹھیک کر دیں، اگر تو عزیر ہے تو میں تجھے پہچان لوں گی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے رب کریم سے دعا کی اور اپنے ہاتھ اس کی آنکھوں پر پھیرا تو اس کی آنکھیں اللہ کے فضل و کرم سے درست ہو گئیں۔ پھر آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اللہ کے حکم سے اٹھ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ٹانگیں کھول دیں تو وہ صحیح ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی، گویا کہ کسی رسی سے کھل کر آزاد ہوئیں۔ پھر اس نے آپ کو دیکھ کر کہا، میں گواہی دیتی ہوں آپ عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ بڑھیا بنی اسرائیل کے محلے میں گئی اور وہ لوگ اپنی مجلسوں اور محفلوں میں موجود تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا 118 سال کی عمر کو پہنچ چکا تھا، وہ اپنی عمر کی 118 بہاریں دیکھ چکا تھا، وہ بھی موجود تھا اور آپ کے پوتے بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ اس نے لوگوں کو پکار کر کہا کہ یہ عزیر تمہارے پاس آئے ہیں۔ انہوں نے اس عورت کو جھوٹا کہا۔ اس نے کہا، میں تمہاری آزاد کردہ لونڈی ہوں۔ انہوں نے میرے لیے اپنے رب سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے میری آنکھیں ٹھیک کر دیں اور میری ٹانگیں چلنے کے قابل ہو گئیں، اور وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال فوت کیے رکھا ہے، پھر دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو وہ لوگ یہ سن کر ان کی طرف اٹھ کر آئے۔ آپ کے بیٹے نے کہا، میرے باپ کے کندھوں کے درمیان ایک تل تھا، تو آپ نے اپنے کندھے سے کپڑا ہٹا کر کندھے کھول دیے، تو وہ تل کی نشانی دیکھ کر اس کو یقین آ گیا کہ یہ عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ بنی اسرائیل نے کہا، ہمارے اندر عزیر علیہ السلام کے سوا کوئی تورات کے حفظ کرنے والا نہ تھا، بخت نصر نے تورات جلا دی ہے، اب ہمارے پاس تورات کا صرف وہی حصہ ہے جو لوگوں کو زبانی یاد ہے، لہٰذا ہمارے لیے تورات کا ایک نسخہ لکھ دیں۔ اس کے بعد سروخ نے بخت نصر کے دور میں تورات کا نسخہ ایک جگہ دفن کر دیا تھا جس کو عزیر علیہ السلام کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ عزیر علیہ السلام لوگوں کو لے کر وہاں تشریف لے گئے اور وہ جگہ کھود کر وہاں سے تورات کا نسخہ نکالا۔ اس کے اوراق بوسیدہ ہو چکے تھے اور تحریر مٹ چکی تھی۔ راوی کہتے ہیں، آپ نے بنی اسرائیل کی موجودگی میں ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کر تورات کو دوبارہ لکھا اور آسمان سے 2 شہاب ثاقب نیچے اترے اور آپ کے پیٹ میں داخل ہو گئے۔ آپ کو تورات خوب یاد ہو گئی اور آپ نے نئے سرے سے ان کے لیے تورات کا نسخہ لکھا۔